ایک بیوی جی کو، اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اور جی آپ اس کو دوبارہ عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں، طریقہ تو یہ بنتا ہے، لیکن جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد جو تھے وہ اتنے گندی فیسینیشن رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب تک وہ کسی دوسرے کا کی مٹھاس چکھ نہ لے وہ تمہاری واپس نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کے پرائیویٹ پارٹ میں سے مٹھاس نکلنی ہے کہ نہیں تو جا دوسری کے ساتھ شادی کر، اس کی مٹھاس چکھ، پھر واپس آئیں؟ ہاؤ اسٹوپڈلی ایڈیاٹک اٹ از۔ اسلام میں رہ کے آپ کو مل کیا گیا ہے، یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں باہر بہت گندگی ہے۔ پہلے اس محلل والی اور نہیں حلال والی گندگی کو تو بتائیں نا۔ ایک بیوی کو طلاق دے دی کسی نے، ایک بیوی جی کو، اپنی بیوی کو کسی نے طلاق دے دی، جی ٹھیک ہے، جی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ پشیمان ہوئے ہیں، آپ سوری کریں، بیوی سے سوری جی کریں، اس کے گھر والوں سے سوری کریں، ٹھیک ہے، اور جی آپ اس کو دوبارہ عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں، طریقہ تو یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد جو تھے وہ اتنے گندی فیسینیشن رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب تک وہ کسی دوسرے کا کی مٹھاس چکھ نہ لے، جب تک وہ کسی دوسرے کی مٹھاس چکھ نہ لے وہ تمہاری واپس نہیں ہو سکتی۔ یار یہ کتنا گندے الفاظ یوز کیے ہیں، مٹھاس چکھ نہ لے۔ کیا آپ کے پرائیویٹ پارٹ میں سے مٹھاس نکلنی ہے؟ دیکھ کتنی سٹوپڈ بات ہے کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھ لے۔ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ لائک کتنی گندی فیسینیشن ہے اس شخص کی کہ نہیں تو جا دوسری کے ساتھ شادی کر، اس کی مٹھاس چکھ، پھر واپس آئیں اپنے خاوند کے ساتھ شادی کریں۔ ہاؤ اسٹوپڈلی ایڈیاٹک اٹ از۔ تو میں کچھ بولوں یا ابھی اور سننا ہے مجھے؟ نہیں اب آپ تو بول ہی نہیں نہ رہے، آپ تو بار جی بار ادھر لیفٹ رائٹ نہیں، جا رہے میں ہیں، کبھی سوچ رہا نماز بھی بھائی آتے ہیں، کبھی کہ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ میں چاہتا نہیں نا ایڈم بھائی کہ کبھی آپ کے نا وہ ہو جائے گی، آپ بولے کہ یار کچھ بولتا نہیں، کچھ کا کچھ بات کرتا ہے، نہیں لیکن سر، میں کچھ تو اتنا غلاثت سننے کے تو بعد آپ کے پاس کچھ بچا ہے بولنے کو سوائے شرمندگی کے؟ تو اگر آپ نہیں بولنے دیں گے، اپنے آپ ہی ڈیسیجن لے لیں گے، تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، آپ کو یار آپ کی بولو، اسٹوری میں یار بھگا بھی بولو سکتے بولو، ہیں۔ آج کے دن میں بولو یار پلیز، آج کے دن میں بولو۔ تو جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے نصیحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس طرح سے کئی بار بولتے ہیں کسی کو ہڑکانے کے لیے کہ تم کو بیٹا پیل دیا جائے گا، سمجھے نا، ایسا نہیں کرو گے تو۔ اسی طرح سے کبھی یہ کہ تم کو یعنی غیرت، کیا تمہاری یہ غیرت کو نبی کی بتا رہا کیا ہوں میں یہ نبی کی بتا رہا ہوں حرمت کو گوارا دیتی ہے کہ وہ اتنی گھٹیا بات کرے؟ دیکھیے، اگر کسی کو کسی بہت بڑی چیز سے بچانا ہو تو بڑے لوگ ایسے ہی بہت سارے کام کرتے آئے ہیں۔ ابھی بہت ساری کہانیاں ہیں، ہر مذہب میں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں ایسے کام کیے گئے ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، جیسے کہ پرشورام جی نے اپنی ماں کا گردن کاٹ دی تھی۔ تو ایک یا دیکھیں، الگ ہے یہ۔ گردن کاٹنا، سنیں سنیں سنیں، دیٹ از گردن کاٹنے کا اس قسم کی بغیرتی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی سر بات۔ میں سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ دوسری گیا، میں بات یہ ایک بات دیکھیں، بتا یہ رہا ہوں آپ دیکھیں، کو۔ یہ دیکھیں آپ کے نبی نے ایک کہانی بتاتا ہوں، ملٹیپل ہو رہا ہے، چلیے حدیث دکھائیے گا۔ یہ لڑائی مار کٹائی کی انہوں نے، لیکن اس کو چھوڑ دیں، ہم مار کٹائی سے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس عورت نے کہا، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے نبی سے کہہ رہی ہے، انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو کر کے اشارہ کیا کہ ان کے عورت کمزور ہے، ان کے ہاتھ کمزور ہے، یعنی کہ انہوں نے کپڑا ڈھیلا سا اپنا جو پلو ہے نا وہ کر کے دکھایا، اس کا تو کھڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان پر اس کے شوہر نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اس کو جمع کرتے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ایک ایک محفل کے اندر جہاں پہ لوگ سارے کھڑے ہیں، لڑکی اپنے کپڑے کا پلو جو ہے نا وہ اٹھا کے کہتی ہے، پلو کو پتا نا آپ کو، پلو کپڑے کا پلو اٹھانا پتا نا، کپڑے کو اگر آپ کونے سے اٹھائیں گے تو وہ کبھی اسٹریٹ نہیں رہے گا، وہ ڈھیلا ہو کے نیچے گر جائے گا، کیونکہ کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے دیکھو جس طرح یہ کپڑے کا پلو ہے نا میرا، یہ اس طریقے سے کام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ مرد کیا کہہ رہا ہے، لے میں تو اسے چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مطلب مگر یہ جب شریر ہے انٹرکورس مجھے کرتا پسند ہوں نہیں کرتی، ایسا۔ یہ مجھے پسند نہیں کرتی جی، میں سیکس کرتے ہوئے اس کو ادھیر دیتا ہوں ٹھوک ٹھوک کے، یہ کہنا چاہ رہا وہ۔ اچھا
یہ رفع کے ہاں دوبارہ جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو یہ رفع اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عبد الرحمان دوسرا شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. ٹھیک ہے. اب اگر عبد الرحمان نے آلریڈی اس کو چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سیکس کے وقت رکھ دیا ہے ادھیر کے چمڑے کی طرح, تو آلریڈی وہ لڑکی عبد الرحمان کا مزہ چکھ چکی ہوئی ہے. ایڈم میرا ایک سوال ہے آپ سے. سر اس کو پہلے سوال پوچھ لیں دیں جو بھائی آیا ہوا ہے, میں آپ کو بعد میں دے دوں گا جواب. نہیں, اس سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ رکیں, آپ کا دماغ کھل گیا, اس کا نہیں کھلا, مجھے پتا ہے آپ کا سوال کیا. اب مجھے یہ بتائیے یہاں پہ اگر وہ بندے نے سیکس کر لیا اس لڑکی کے ساتھ اور اتنا زبردست کیا ہے کہ اس کو چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہے وہ سیکس کرتے وقت, تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہارا دوسرا شوہر عبد الرحمان تمہارا مزہ نہ چکھ لیں تب تک تم جو ہو واپس نہیں جا سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے میں پورا واقعہ نہیں سمجھ پایا, مطلب یہ آلریڈی کسی اور سے شادی کر چکی ہے, یہ ایک اور بندے کے ساتھ شادی کر چکی ہے, اس بندے نے اس کو زور دبا کے پھینٹا ہے, یہ عائشہ کے پاس آئی ہے, عائشہ اس کو محمد کے پاس لے کے آئی ہے, محمد کو عائشہ نے بتایا دیکھو اس لڑکی کو کتنا پھینٹا ہے اس کے شوہر نے. ٹھیک ہے. وہ بندی جو ہے اب محمد کو بتاتی ہے کہ یار یہ مجھے پھینٹی لگاتا ہے, اس کا کھڑا تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو مرد آیا وہ ساتھ آ کے اس نے کہا یار میں تو اتنا کھڑا ہوتا ہے, میں تو اسے چمڑے کی طرح ادھیڑ کے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ والی بات ہو رہی ہے. اب رسول نے کہا ہے کہ جب تک تو رفع کا مزہ نہ چکھ لے تو پہلے خامد کے پاس نہیں جا سکتی. تمہارے لیے رفع جو پہلا ہسبینڈ ہے وہ رفع اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک عبد الرحمان تمہارے دوسرے شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. یہ مزہ نہ چکھ لے کیوں کہا گیا, حالانکہ آلریڈی عبد الرحمان بتا رہا ہے کہ میں تو اسے چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہوں سیکس کرتے ہوئے, کیونکہ سیکس تو ہو گیا. تو اب یہاں پہ محمد کا دوبارہ یہ والا سینٹنس بولنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سیکس ہو چکا ہے, یہ اب کون سا مزہ چکھنا ہے؟ سیکس ہو چکا ہے نا. عبد الرحمان نے کیا کہا ہے, میں تو اس کو چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کھڑا نہیں ہوتا اس کا, ان کے شوہر کمزور ہیں یا رسول اللہ, ان کے شوہر کمزور ہیں, یہ دیکھیں یہ کپڑے کا پلو کا اشارہ کیا, یہ دیکھیں پلو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. انگریزی اگر اردو سمجھ نہیں آ رہی ہم انگریزی میں کر لیتے, کوئی مسئلہ نہیں, یہاں پہ ہمارے پاس دونوں ٹرانسلیشنیں موجود ہیں. یہ دیکھیں یار تو میرا تو آپ کے بولنے پہ دھیان ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولیے. یہ دیکھیں I have done no wrong to him, he is impotent and is useless to me like this. اس طرح سے میرے لیے یوزلیس ہے. holding and showing the fringe of her garment, اپنے گارمنٹ کا کونا اٹھا کے بولا یہ دیکھو, اس طریقے سے بیکار ہے. عبد الرحمان said by Allah, O Allah messenger, she is lying. I am very strong and can satisfy her, but she is disobedient and want to go back to Rifa. Allah messenger said to her, if this is your intention, then you know this is unlawful to you to remarry Rifa unless Abdur Rahman has sexual intercourse with you. This is stupid translation. Sexual intercourse with you. ابے وہ تو چلو اسی ٹرانسلیشن کو لے لو, unless Abdur Rahman has sexual لیکن وہ تو کہہ رہا ہے میں تو اسے سیٹسفائی کرتا ہوں پورا, میں تو اسے چمڑے کی طرف دیر کے رکھ دیتا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ اگر آلریڈی عبد الرحمان سیکس کر چکا ہے, اس کو فلی سیٹسفائی کر چکا ہے سیکس میں, تو یہاں پہ محمد کا یہ کہنا کہ جب تک وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے, ٹھیک ہے, unless he taste your honey, کیونکہ اگر ہم عربی کے اندر جائیں اردو ٹرانسلیشن میں بھی یہی ہے, جب تک حتی یذیق من غسیلتک, جب تک وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے. یہ دیکھیں unless it taste of your sweetness, اردو میں جب تک یہ آپ کی مٹھاس کا مزہ نہ چکھ لے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے جب یہ والی کہانی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ اس کہانی کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہندی میں کرتے ہیں, ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہندی, یار کوئی ہندی پڑھے گا؟ جب تک یہ آپ کی مٹھاس کا سواد نہیں لے لیتا. اب مجھے بتائیے کہ رفا عبد الرحمان کے مطابق وہ تو اسے چمڑے کی طرح ٹھوک بجا کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یٹ آپ کے پاس یہ والی کہانی آ گئی. اب مجھے بتائیں پیچھے رہ گیا, اب پیچھے کیا رہ گیا جب وہ ٹھوک بجا کے لے رہا ہے اس کی بات میں آپ کی دم ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ سب ایسے مسئلے ہیں جو لوگ جانتے ہوں حدیث, اور جو لوگ جانتے ہوں دنیا بھر کی باتیں, ان سے آپ کریں تو زیادہ بیٹر ہے. اس لیے کہ اب آپ کے پاس آنسر نہیں ہے نا, یہی میں بتا رہا ہوں, اب آپ کے پاس آنسر نہیں ہے. پرابلم یہی ہے. ہے میرے پاس آنسر ہے, کیونکہ بعد میں آئی نا بات. اب اس کے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی حلالہ والی بات پہ,
وہ بات کو حلالہ اسی طرح ہو رہا ہے نا, یہ عورت کا حلالہ ہی ہو رہا ہے نا, عبد الرحمان سے حلالہ ہی ہو رہا ہے ایک طرح کا, ٹھیک ہے, کیونکہ حلالہ کی شرط کیا ہے اصل میں, آپ یہ دیکھیں نا, حلالہ میں کی نے شرط. ہلو ایڈم سکر, میں نے ایک چیٹ میں ایک ویڈیو ڈالا ہے, حلالہ جو آپ بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے, آپ آرام سے دیکھ لیجئے کبھی وقت ملا تو. دیکھ لوں گا, آپ مجھے یہاں پہ ابھی بتا دیجئے گا, آپ بتا دیں کیا مطلب ہے. نہیں آپ دیکھیے نا آرام سے, اس میں لکھا ہے پورا. یار آپ مسلمان ہیں, آپ نے دیکھ لی ہے, جی آپ بتا دیں. جی جی جی, وہ جو ہے اس میں جو کہا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ حلالہ ہے ہی نہیں ہے. کیا ہے بھائی حلالہ, آپ بتا دیں بھائی. ارے یار آپ کو ویڈیو تو بھیجا ہے نا میں نے چیٹ میں ابھی. یار تو ابھی یہاں پہ جو اتنے لوگ سن رہے ہیں 1000 سے اوپر, وہ پاگل کے بچے ہیں, وہ بھی سن لیں گے آپ کی بات, سنا دیں. آپ نے تو دیکھ لیا نا, سمجھ لیا نا, آپ جی جی, بتا دیں. میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بھیجی ہے میں نے. تو بھائی بتائیں نا یہاں پہ. اس میں کہ کچھ ورڈ ہے عربی وہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, اس لیے میں نے وہ آپ کو یعنی کہ بھیجے. آپ کو سمجھ نہیں آئی, یعنی نہیں سمجھ آ گئی مجھے اچھا کیا, تو سمجھا دیں. لیکن وہ ورڈ میں یوز نہیں کر پا رہا ہوں ابھی, اس کو بھائی کیا آئی انہیں ڈونٹ جو کیئر, ٹرم یوز کیے ہیں. ہاں آئی ڈونٹ کیئر, سنیں, آئی ڈونٹ کیئر ہاں. جو انہوں نے یہ ٹرم جو یوز حلالہ کیا, آپ بتا اگر رہے ہیں وہ آدمیوں نے آپ گڑا ہوا ہے, میں وہی بتانے یہ لگا جو ہوں. انسانوں نے گڑا ہوا ہے, عمران یہ ایک جو سیکنڈ سن لو اوریجنل آپ نہیں ہے. یار, عمران ایک سیکنڈ, آپ ایڈم بھائی کو سن لو. یار نہیں ایڈم بھائی بات کریں. دیکھیں, حلالہ کسی بھی انسان نے گھڑا ہو لفظ, یہ لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا. obviously بعد میں کسی نے اس کو ٹرم دی ہے. ٹرم دینا سمجھتے ہیں, کسی چیز کسی ایکشنز کو ایک نام دے دینا. مگر یہ چیز تو قرآن سے ظاہر ہوتی ہے اور حدیثوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے نبی نے بولا کہ یہ ابھی آپ کا نبی کیا بول رہا ہے, تم رفا کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک تم عبد الرحمان کا مزہ نہ چکھ لو, ٹیسٹ نہ چکھ لو, ٹھیک ہے. حالانکہ عبد الرحمان منہ سے بول رہا ہے کہ میں اس کو فلی سیٹسفائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ اردو میں ٹرانسلیشن میں لکھا ہے چمڑے کی طرح ادھیر کے رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جمع کرتے ہوئے, ایڈم سیکس بھائی, کرتے ہوئے. اب ٹرمنالوجی جو ہوتی ہے نا, ٹرمنالوجی دیٹ کین بی ایڈڈ, ایک ٹرمنالوجی لفظ ٹرم ہے نا. اب فار ایگزامپل توحید, توحید تو قرآن کے اندر لفظ ہی نہیں ہے. آپ توحید کو مانتے ہیں جی بھائی, میرے بھائی, آپ توحید مطلب توحید پہ عمل کرتے, توحید کو مانتے ہیں. یعنی یعنی نہیں, یعنی نہیں, یعنی نہیں ہے, یعنی کو بعد میں جائیں گے, اکلوتا گاڈ نا, یعنی پہ بعد میں جائیں گے. توحید پہ ایمان رکھتے ہیں آپ, توحید کسے کہتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. توحید پہ ایمان رکھتے ہیں, ہاں رکھتے ہیں بھائی, مطلب توحید ابھی تک وہی بول بہترین رہا ہوں, سنا ایسا بہترین. تو سیکھا یہی توحید آپ ایک لوگوں سے بھی, ٹرمنالوجی ہے, ایک گاڈ, سنگل گاڈ. توحید ایک ٹرمنالوجی ہے نا. جی اوکے, کیا لفظ توحید آپ کو قرآن میں ملتا ہے؟ نہیں نالج ہے بھائی, نہیں ہے ویسے, میں نے بہترین, نہیں ملتا, کئی بار نہیں سن ہے چکا ہوں آپ لوگوں سے. ہاں بھائی, نہیں ہے, ٹھیک ہے. ونس اگین, ہوں ٹرمنالوجی اور ٹرم دے دینا از سیپریٹ. ٹرم دی جاتی ہے جب آپ نے کسی 2 یا 3 یا 4 لائنوں کو کہنا ہو اور اس کو کہنے کے بجائے اس کی ٹرمنالوجی دے دی جائے, ٹھیک ہے. تو لفظ حلالہ جو ہے ایک ٹرمنالوجی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کسی ویب سائٹ پہ گئے, کسی جگہ پہ گئے, اس نے اس کے اوپر پوری کی پوری گیم بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اور عربی کی ٹرمنالوجیز نکال کے اس کی گیم بنانے, ڈز ناٹ میٹر. حلالہ کرنا ہم کسے کہہ رہے ہیں, اس ٹرمنالوجی کے پیچھے ایسنس کیا ہے کہ ایک لڑکی اپنے خاوند کے پاس واپس جانے کے لیے کسی اور سے شادی کر رہی ہے اور پھر وہاں سے ڈیورس لے کے اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہے. اس ٹرمنالوجی کو لفظ حلالہ کہہ دیا گیا لغت عام میں, تو اٹس اے ٹرمنالوجی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹرمنالوجی, اس کی جو ایسنس ہے وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 230, بات ختم ہوگی. اور آپ کے محمد کی حدیث صحیح بخاری کی جو آپ کے سامنے ہے. کس کے اندر؟ سورہ بقرہ کی 230 میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اپنی, اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو وہ تب تک تمہارے لیے تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی غیر شوہر کے ساتھ سیکس نہ کر لے. غیر شوہر کے ساتھ, زوجن غیرہ کے ساتھ سیکس نہ کر لے اور پھر اس سے طلاق لے لے, پھر اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرے تو اس کے لیے گناہ نہیں. یہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کہہ رہی. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہے نا کہ شاید سر ایسا اس کے کچھ ہے پیچھے ہے کہ اس کے پیچھے ہے کہ جی طلاق 3 مرتبہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, ساری طلاق کا کانسیپٹ بتایا ہوا ہے نا, پیچھے پڑھ لینا. 228 سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر. اور یہ بھی جان لو ایسا کچھ بھی ہے شاید کہ
مطلب یہ جان لو کہ اللہ تو ہے ہر چیز کا جانکار ہے تمہاری ہاں تو سوچ ووچ کا، ایسا اللہ تو کچھ ہے؟ میں یہ تو اکثر جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. اللہ میاں کوئی بھی گیم وہی تو، بتاتا ہے اس کے یہی بعد تو اینڈ میں قرآن کا سب سے اس بڑا، ٹائپ گیم ڈال دیتا ہے. قرآن کا سب سے بڑا جو مزہ ہے وہ یہی ہے جو ہے نا. مجھے جو سمجھ میں آیا جتنا بھی پڑھا میں نے نہیں تھوڑا بہت، ایک کبھی سیکنڈ، کبھی ہندی اٹھا قرآن لیتا کا ہوں، سب سے بڑا، میں اردو عربی ایک سیکنڈ جانتا نہیں. رکے آپ کہہ رہے ہیں قرآن کا سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ اللہ ریپیٹڈلی ایک ہی بات کو ریپیٹ کر ہی جاتا ہے. نہیں، سب سے بڑی بات یہ کہتا ہے بار بار جو کہتا ہے نا کہ یہ جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے. یہی مطلب تو میں آپ جو کہہ رہا ہوں. کھیل ہے نا اپنے نہیں دل میں میں نہیں یہی کر کہہ رہا ہوں. سکتے. جیسے ابھی آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ایک آپ نے مجھ سیکنڈ سے رکے پوچھا بھائی، نماز میں کبھی ادھر ادھر ہوئے، تو ایک اگر سیکنڈ میں ایک آپ کو سیکنڈ یہ بول دیتا نا سچ کہ اوے نہیں بھائی، نہیں ہوا میں. ارے جی بھائی بھائی رکو رکو بولیے. رکو 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 جی بولیے. یعنی بولیے. کہ ایسنس یہ ہے کہ اللہ اپنی بات کو ہوں. ملٹیپل ٹائم کر رہا ہے ایک ہی بات کو، اس وجہ ہوں. سے وہ صحیح ہے. نہیں، ملٹیپل سے اور ایک بار کہنے سے کیا لینا دینا ہے اس کا؟ وہ جتنے بار کہے، وہ اگر پورے قرآن میں بھی اگر یہ پوری قرآن ہی اس بات پہ اتار دیتا کہ یہ جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے، یہ جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے، تو بھی کیا برا، کبھی کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ایک بار لکھا تو اس سے اگر کیا آپ فرق کی پڑتا ہے؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے نا تو یو آر ہوں. انتہائی ڈم. آپ کے ساتھ بات کرنے کی مزید آئی ایم سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کو اگر نہیں. ایک ہی بات ہوں. 6000 آیتیں ہیں صرف قرآن کے اندر، صرف اس 6000 ہوں. آیتوں میں سے آپ کے پاس 35% سے زیادہ ریپیٹڈ آیتیں، ٹھیک ہے، اس کے ہوں. علاوہ آپ کے پاس کوئی 30% کے قریب پرانی کہانی ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو یقین ہی رکھتے، مانتے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جو صرف اور صرف محمد کے لیے ہیں کہ یہ صرف تیرے لیے، اے نبی یہ صرف تیرے لیے، اے نبی یہ صرف تیرے لیے، اے نبی یہ صرف تیرے لیے. ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس آ ہوں. جاتی ہے لڑائی کی آیتیں، ہوں. ٹھیک ہے. 72 آیتوں کے جی. اندر صرف اور صرف لڑائی کے بارے میں کہا گیا لڑائی کرو. اس کے بعد آپ کے پاس ہوں. 80 کے قریب آیتیں آ جاتی ہیں منافقوں کے بارے میں کہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ. باقی صرف اور جی. صرف 10% قرآن کے اندر کچھ نہ کچھ احکامات رہ جاتے ہیں. باقی سارا بابا جی کا ٹھلو ہے. اب مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا ایڈم قرآن بھائی. 23 سالوں میں اللہ میاں نے اتارا، 23 سال لیے، جی. ٹھیک ہے. جی. اور اس 23 سالوں میں اللہ میاں اپنی کمپلیٹ ہوں. باتیں کنوے ہی نہیں کر سکا. یہاں پہ اللہ میاں لکھ کیوں نہیں سکتا تھا قرآن کے اندر کہ تم اگر تم انٹینشنلی حلالہ کرو گی تو غلط ہے. جو آپ کے پاس 90% قرآن ہے وہ صرف بکواس ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو 90% جو قرآن ہے اس میں بکواس دینے کی بجائے یہاں پہ لکھ دیتا کہ اگر تم نے انٹینشنلی یہ کام کیا، ٹھیک ہے، تو یہ حلالے کی صورت میں مانا ہی نہیں جائے گا. یہ مانا ہی نہیں جائے گا. حلالے کو چھوڑ دیں، لفظ حلالہ گولی مارے، یہ مانی ہی نہیں جائے گی شادی، ٹھیک ہے. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. جی. ایڈم بھائی آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جواب دوں یا میں جو ہے جو موٹی موٹی بات کر دوں؟ کیونکہ پھر آپ، مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر میں وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جہاں سے آپ پرسنل یا تو اٹیک مجھے نمبر 2، ہمیشہ کی طرح پرسنل اتار اٹیک دو گے. نمبر 2، پرسنل اٹیک نمبر 2 نہیں آ نہیں، گیا آپ کا. جی ایڈم بھائی بہت دیر بات کر لی ان سے، میں بولتا ہوں ہٹا دو. میں جواب دیتا میرے ہوں. ذہن میں نہیں سر، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ سے نہیں ہوگا. لے کوئی بات نہیں، لے جواب دے جو جواب. یہ بات ہے کہ ریپیٹیڈلی آیتیں آئیں، اور یہ بات ہے کہ باقی سب صرف محمد صاحب کے لیے آئی، یہ سب چیزیں خیر مطلب موٹا موٹی بول دے رہا ہوں، اتنے سب معنی نہیں رکھتی ہیں. آپ ایک بہت بڑا عجیب و غریب معاملہ لے کے چل رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بولتا ہوں، جیسے میں آپ کو کئی بار بول چکا ہوں، میں خود ہی بہت امپریس ہوا تھا جب پہلی بار یہ لوگ چینل پہ آئے تھے، تو میں خود تمہید باندھ پریشان رہے تھا. ہیں، تمہید نہ میں باندھے، بتاتا سیدھی ہوں آپ بات کو. کریں، تمہید نہ باندھے، ہاں سیدھی بات ہی تو بتا رہا ہوں آپ کو میں، تمہید باندھ رہے کہ جیسے کہ ایک پرابلم میں خود ہی جانتا تھا کہ اینڈ آف دا ڈے عورتوں کو جو ہے اینڈ آف دا ڈے مرد پہ ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے کسی نہ کسی حالت پہ. کیوں میں وہی آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی. میں آپ کو سنیے نا سر. ابھی آپ کو بتاتا ہوں مسٹر. ارے آج کے میں دور بتا میں رہا ہوں کہ آج کے دور میں سنیے نا، سنیں، میری بات اب پوری تو ہو نہیں جانے یہ کی. جو ابھی آپ جلدی کا جلدی سینٹنس ہے موٹا. مجھے اس سینٹنس کو فکس کرنے دیں. آج کے دور میں مرد ڈیپینڈنٹ ہے عورتوں کا، عورت مرد کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں عورت جو ہے وہ بایولوجیکلی کریٹڈ سپرم اپنے اندر ڈال کے بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتا.
سو آج کے دور میں ٹھیک ہے، آج کے دور میں آج کے دور میں بڑے آج کے دور میں دیکھیں بات سنیں، یہ اتنی اسٹوپڈ بات کی ہے آپ کے اللہ نے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ عورت کو ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے. اگر عورت ڈیپینڈنٹ رہتی تو خدیجہ جو ہے، میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ ہی کے ساتھ چل نہیں رکے آپ کے نہیں سر، آپ کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپینڈنٹ تھے حضرت خدیجہ کے، دولت تو حضرت خدیجہ کی تھی. اور دوسرا میں ایڈم صاحب آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں سمجھ گیا، ہاں میں سمجھ گیا، جو ابھی جو آپ کانفیڈنس دکھا رہے تھے نا کہ میں میرا تو ایمان اور بڑھ گیا ہے بلکہ لبریز ہو رہا ہے، ابھی آپ نے ایڈم سے ہی بات کی تھی نا. پلیز تم تو لو، میری بات سن لو گے تو آپ کو خود کو لگے گا کہ اچھا یہ تو ہماری بات بول رہے تھے. نہیں آپ ہماری بات نہیں بولے، آپ ہماری بات نہیں بول رہا تھا. اصل میں آپ قرآن کے اوپر آئیں سیدھا، پورا تو جو آپ نے سائڈ ٹریک لیا اسے چھوڑیں، قرآن کے اوپر واپس آئیں. جو آپ مجھے بتا رہے تھے باقی باتیں، اللہ نے 10% صرف احکامات کیوں دیے، باقی ساری جگہ پہ کیوں نہیں دیے، باقی ساری پہ کیوں نہیں دیے؟ اور 23 سالوں میں اگر صرف 6000 کے قریب آیتیں آنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 20,000 کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ اگر 20,000 آیتیں آتی تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دن میں تقریباً 4 آیتیں اترتی، تو آپ کی 23 سالوں میں 20,000 آیتیں آ جاتی. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے اتنی تھوڑی آیتیں بھی اللہ نہیں دے سکا کہ قرآن نماز کیسے پڑھنی ہے وہی بتا دیتا. آپ کو ٹینشن نہیں لینا، آپ جواب یا تو لیں گے یا پھر صرف بولتے یار، رہیں کیونکہ گے. آپ تمہید مانتے ہیں نا، مزید ٹاپک بیچ میں کھولتے ہیں، مت کھولیں، سیدھا مدے پہ آئیں. دیر تک بولتے میں کچھ بولتا ہی نہیں ہوں، پھر آپ اس کے بعد ہم کو کیونکہ جو میں بولتا ہوں بھائی وہ ایک مدے پہ بولتا ہوں، آپ ایک مدے پہ بولتے بولتے 4 اور کھولتے ہیں، مت کھولیں. نہیں سر، ایسا تو میں نے نہیں کیا، ایسا تو آپ نے کیا. حلالہ کے ٹائم آپ نے بات کو پھر حدیث پہ لے آئے تھے، میں نے کہا کیا تھا سر. اچھا ایڈم، میں سوری میری ایک بات تھی کیونکہ یہ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، سلمانی جلیبی صاحب کافی مارننگ سے بیٹھے تھے، کلوز کرنے والے تھے. تو میں کہ آپ کی اس لیکچر سے یہ 2 چیزیں سیکھا ہوں کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت کا کوئی کنسنٹ ہے ہی نہیں. یعنی کہ اگر وہ کھلا لینا چاہتی ہے تو کہہ رہے جی اس کے آرگنزم چکے گا تب جا کے وہ سزا. وہ پہلے مار مار کے نیلا پیلا کیے دے رہا ہے، وہ سیکس کیے دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے پھر اس کے پاس بھیج رہے، تو عورت کا کوئی کنسنٹ ہی نہیں. اس کا مطلب وہ چاہے سیکس کروانا چاہے یا نہ چاہے. نبی صاحب کہتے ہیں. اچھا پھر دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں، پہلے اسی نمبر کو دیکھ لیں. عورت اگر ریجیکٹ کرے سیکس کو تو ساری رات فرشتے جو ہیں وہ اس پہ لان تان کرتے رہتے. سو عورت کو نہ صرف یہ ذرا سنیے گا محمد، یہ بہت عورت کو نہ صرف یہ کہ دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ بجوانی ہے اپنی، بلکہ اس کو ولنگلی مٹھاس دیتے ہوئے بجوانی ہے. آپ سمجھے اس بات کو، اس کو فل مزے دے کے مروانی ہے، تو وہ جا سکتی ہے اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس، اس سے پہلے نہیں. تو میں اصل میں وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا جس کا اس بندے نے جواب دیا نہیں، میں اسے دکھانا چاہ رہا تھا کہ کتنا ذلیل کیا عورت کو، کہ جس طرح آپ رنڈی کے پاس جاتے ہیں وہ پیسے لے کے آپ کو وہ فل مزہ دلوائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو مزہ کروائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہے، اس نے آپ کو مزہ نہیں کروائے گا آپ دوبارہ نہیں آئیں گے. سیم از دا کیس، محمد نے عورت کو وہ رنڈی بنا دیا کہ تو نے ولنگلی فل مزے دلانے ہیں اس کو، ٹیسٹ تو نے فل دلوانا ہے اس کو. محمد یہ اصل میں پوائنٹ میں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش. بہت اچھا آپ نے کلیئر کیا. دوسرا سر پوائنٹ یہ دیکھیں کہ سورہ طلاق کی جو آیت ہونی چاہیے کہ جب پہلی وہ سورہ بقرہ میں گھسڑ گئی 230 میں، اور یہ کون ترتیب دیتا رہا ہے قرآن کو یار؟ کیا کس نے یہ گیم کیا ہے اس آیت کو؟ یہ شڈ بھی سورہ طلاق. کچھ بولوں کیا؟ جی سر، اس کے اندر مسئلہ یہ آیا تھا محمد، اگر آپ دیکھیں اسباب النزول 65 کی 4 کا، تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت کیوں آئی ہے 65 کی 4. وہ اس وجہ سے آئی تھی، سورہ طلاق کی آیت 4 اس وجہ سے آئی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد صاحب آپ نے طلاق کے بارے میں جو احکامات پہلے دیے تھے نا، اس میں کمی ہے. اس میں ابھی تک آپ نے ان عورتوں کے بارے میں نہیں بتایا جو بڈھی ہو چکی ہیں اور ان کو اب مینسز ہی نہیں آ رہے، یا ایسی بچیاں جو کہ ابھی جوان ہیں کہ ان کے مینسز شروع نہیں ہوئے، تو آپ نے ان کے بارے میں نہیں بتایا. اب بات یہ ہے میرے پیارے محمد بھائی کہ اللہ میاں کو جب تک سوال نہیں آتا نا وہ پری ایمپٹیولی نہیں بتا سکتے. دیر از اے پرابلم ان اسلام. اسلام کے اندر آپ ہر چیز دیکھیں گے وہ پرو ایکٹیولی نہیں آئی، ری ایکٹیولی آ رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی. وہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے میں تو نابینا ہوں تو میں تو جہاد پہ نہیں جا سکتا تھا، فوراً آیت آ گئی کہ جو معذور ہیں. یہ بھی اس طرح کا ہوا ہے اس میں قرآن میں. ایگزیکٹلی، یہ ری ایکشن ہے. اگر آپ اسباب النزول دیکھیں گے اس آیت کا تو ری ایکشن میں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ میاں اگر ہر چیز کو جانتا ہے، جس طرح کے بھائی کہتا ہے کہ اللہ نے کئی دفعہ لکھ دیا میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں.
اگر وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اسے پتا تھا ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کا کوئی سوال بعد میں کر سکتا ہے, تو لہٰذا اللہ اسی وقت یہ آیت دے دیتا, اللہ نے نہیں دی. سو اللہ نے ریئیکٹو دیا. اس کا مطلب ہے محمد جو ہے جب اس کے پاس سوال آتے تھے نا, وہ ان سوالوں کے جواب بنا کے دے دیتا تھا کو منکیری کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس کی یہ مینٹل فیسینیشن شامل ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو سیم از دا کیس کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ والی, تو آپ کو نظر آتی ہے کہ مینٹل فیسینیشن ہے اس کی, کہ اس کو عورتیں جو ہے نا ایک یعنی رنڈیوں سے زیادہ فیل ہی نہیں ہوتی تھی محمد کو, کیونکہ جب سے ختیجہ مجھے جانا ہے, جب تک ختیجہ طاقتوری جو لڑکی تھی جس کے پاس پیسے پوئے تھے, جس کے پیسے استعمال کرتا تھا یہ, جب تک وہ رہی تھی محمد دوسری شادی نہیں کرا, ٹھیک ہے. 10 شادیاں بھی نہیں کی. بات کریں گے محمد نے عورتوں کی بے حرمتی بھی نہیں کی. جیسے ہی یہ طاقت والی لڑکی مر گئی ختیجہ, اس کے بعد محمد نے عورتوں کی بے حرمتی بجا دی اچھے طریقے سے. بات کریں گے یا جانا ہے مجھے؟ اگر آپ نے اگر بات کرنی ہے اس ٹاپک پہ تو کر دیں, نہیں تو اگر آپ نے بیچ میں 10 اور چیزیں لے کے آنی ہے تو مت لائیں. میں تو کوئی بھی چیز نہیں لایا سر, سب چیزیں آپ کی وجہ سے آئی ہیں. میں نے کیا لایا؟ میں تو کچھ لا ہی نہیں سر, میرے پاس اتنا گیان ہی نہیں ہے کہ میں کچھ لاؤں. نہیں گیان نہیں ہے سر, پر آپ ایسے جلیبی گھماتے ہیں, اتنی لمبی تمہید مانتے ہیں کہ وہ جو ٹاپک ہے وہاں سے آپ ڈیریل کر دیتے ہیں نا ساری, اس کو جو بات چل رہی ہے اس پہ بات کریں نا پلیز. نہیں سر, اب اینی ویز ٹھیک ہے, آپ کو جو کہنا آپ کہہ سکتے ہو, لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. باقی دیکھ لیجیے, آپ کو اگر کر سکتے ہیں کرنا ہے یار, آپ نے مجھے پہ بات کرنی ابھی بھی کر دینا یار. ہاں کریں, کیا کہہ رہے تھے کہ آپ حلالہ پہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے, تو میں کہہ رہا تھا ایسے آپ اچھے ٹاپک اٹھا کے چلتے رہیے, لیکن جو بیسیکلی یہ آپ یہ جو جس طرح سے ادھر ادھر جو چھوٹی موٹی باتیں اٹھائیں گے کہ بھائی اتنی آیتیں کیوں آئیں, اتنی آیتیں کیوں آئیں, یہ ادھوری ہے, اتنی آیتیں اس کے لیے ہیں, اتنی آیتیں اس کے لیے ہیں, ان سب چیزوں سے کوئی خاص فرق کسی کو پڑتا نہیں ہے. نا آپ کو نہیں پڑتا, کوئی مسئلہ نہیں آپ کے نہیں, لیے. مجھے نہیں سر, کسی کو بھی نہیں پڑتا. آپ کو کیسے پتا ہے نیتوں کا حال, آپ کو کیسے پتا ہے؟ نہیں, یہ کہہ رہے یہ عالموں سے بڑھ گئے ہیں. وہاں پہ بلال فلپ اور وہ دوسرے جو ہے مذاکر نائک رو رہے ہیں کہ ایولانچ آیا ہوا ہے, تباہیاں مچی ہوئی ہیں. ہر اس پہ کیا کہتے ہیں اسٹریم میں 4 سے 5 بندے آ کے کہتے ہیں جی ہم نے اسلام چھوڑ دیا, یہ کہہ رہے فرق نہیں پڑتا. او بھائی کس طرح کا فرق چاہ رہی ہے, پلیز ایکسپلین کریں. ان کو فرق اس لیے نہیں پڑ سکتا سر, ان کا ایک بندے کا نا دماغ کا لیول ایک خاص لیول تک ہونا چاہیے. سر میں اگر کسی سے اگر آپ پوری بات لیں نہیں ایڈم پتہ نکل پائے گا سر, اگر آپ ایڈم میں بتاؤں ایک بندہ ہوتا ہے کریں گے, دیکھیے 2 منٹ ایک سیکنڈ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے شرط لگائی ہے کہ کوا جو ہے نا کالا وہ چٹا ہوتا ہے, تو اس کی ماں کہتی ہے تو ہار جائے گا بیوقوف آدمی, تو وہ کہتا ہے میں مانوں گا نہیں, تو ہاروں گا کیسے؟ وہی آپ کی کہاوت بھی وہی ہے. میں سر بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لوتا جو سب سے مضبوط انسان جو کھڑا ہے, ایک سچ والا ہے, ایک ایڈم سیکر ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسی باتیں رکھیں کہ سچ میں آپ مضبوط بنے رہے. میں لٹرلی میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے, نہ آپ کو کبھی بھی, میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی بات کرتا ہوں سیدھی اور صاف کرتا ہوں, کرسٹل کلیئر. آپ لوگ بات کریں ایسی رکھیں کہ لوگوں کی جڑیں ہلیں. آپ کیا یہ چھوٹے موٹے مدوں میں آپ گھسنے لگے ہیں تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے آپ ایسے میں. ایک چھوٹا موٹا مدعا ہے, چلیں بہترین ہو گیا, آپ کی بات آگے تھینک یو سو ویری مچ. قرآن بہت چھوٹا مدعا ہے, قرآن بہت چھوٹا مدعا ہے, قرآن بہت چھوٹا مدعا ہے, اتنا چھوٹا مدعا ہے کہ وہاں پہ حلالے کی بات آئی اور اللہ نے رنڈی پنے کے بارے میں ایکسپلین نہیں کیا. اگر وہ کر دیتا تو ایسا نہ ہوتا, تو اللہ نے ایکسپلین نہیں کیا, اللہ نے اس رنڈی پنے کو روکا نہیں. اگر وہاں پہ اگر محمد جو ہے, محمد کا اللہ سپوزٹلی, جس طرح یہ آپ سپوزٹلی لے کے آیا وہ آیت, اگر وہ اس چیز کو بتا دیتا اور بیان کر دیتا, ٹھیک ہے, تو یہ رنڈی پنا نہ ہوتا. ارے سر تو اللہ لیکن تو یہ بھی بتا دیتا آپ کو کہ یہ برا لگا, نام کا آدمی آئے گا وہ ایسا ایسا بولے گا, تو پھر اس سے کہانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا نا, اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا. نہیں پتا تھا لیکن تو پھر اللہ نے اس کے جواب قرآن کے اندر کیوں نہیں رکھے بھائی؟ یہ لکھ دیتا کہ بھائی ایڈم سیکر آئے گا, وہ مجھے گالی دے گا. کیوں لکھ لیتا؟ کسی بندے کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی نا. سر آرگیومنٹ ہے وہ کچھ بھی چیز مان لیجیے کہ دیکھو ہیلو دماغ کو کھولو سر, دماغ کو آپ بھی کھولیے نا سر, پلیز کھولیے نا سر, پلیز آپ بھی 1 سیکنڈ کے لیے آپ کھول لیجیے. میں کھول رہا ہوں, آپ بھی کھولیے. نکال دیں ان کو.